کہنے والے کا کیا جاتا ہے، کمال تو سننے والے کرتے ہیں۔ اور ایسی بے بسی میں رب کسی کو نہ ڈالے جہاں ہم خود اپنی سمجھ سے باہر ہو جائیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ کوئی چپ چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ بے شمار زخموں کی مثال ہوں میں، پھر بھی ہنس لیتی ہوں، کمال ہوں میں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر بہت کچھ دکھا جاتا ہے۔ کچھ یادیں ہماری یاد رکھنا، کچھ باتیں ہماری یاد رکھنا۔ عمر بھر ساتھ رہیں نہ رہیں، ہم ساتھ رہے تھے کبھی، بس وہ پل یاد رکھنا۔ جی تو دلوں میں رہنا سیکھیے، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کو استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پہ یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ صبر، اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے، بڑا ہی جان لیوا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا ایک حصہ ہے۔ میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، یہ دنیا والے نہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس مال دو۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ لوگ محبت کر کے شرابی بن جاتے ہیں، مجھے تیرے عشق نے نمازی بنا دیا۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے امید مت رکھو۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز ناخوش ہے۔ اظہار سے نہیں، انتظار سے پتہ چلتا ہے محبت کتنی گہری ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات تو نہیں۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیے، کیونکہ مرہم ہر گھر میں موجود نہیں ہوتا، لیکن نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ اپنی باری کا انتظار کریں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، کچھ لوگ بار بار نہیں ملتے اور میرے جیسے تو بالکل بھی نہیں۔ میری غفلتوں کی حد بھی نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ سوچ کیسی، ایمان کیسا، الفاظ بتا دیتے ہیں کہ انسان کیسا۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، جذبات کی ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ خاموشی اس کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہے۔
انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھا پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ رب ہی میرا جانتا ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جس سے آپ سے محبت ہو۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کوئی جھاڑو تو نہیں۔ ایک یہ جہاں ہے، ایک وہ جہاں ہے، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی ہے تو زندگی، اگر رک گئی تو وہ جہان ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ میری اذیت کی حد پوچھتے ہو، میں ہر نماز کے بعد اپنے لیے صبر مانگتی ہوں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے۔ زندگی سے تھوڑی وفا کیجیے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجیے۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھو، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ حد ادب کی بات تھی، حد ادب میں رہ گئی۔ میں نے کہا میں چلا، اس نے کہا کہ جائیے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے اور کوئی مخلوق بھی بھوکی نہیں سوتی، لیکن انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ مجھ کو بدتمیز کہتے ہیں، یہ آب زمزم سے دھلے لوگ۔ زندگی بہت ہی خوبصورت ہے، ہاں اگر سب لوگ اپنی اپنی گزاریں تو۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ کو پڑھتا ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ زندگی اذان سے شروع ہوتی ہے جس میں نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا آپ کو وقت ہی نہ ملے۔ اپنی انا اپنے پاس رکھو جناب، تمہارے جیسے ہم صدقے میں دیا کرتے ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیوں کو چھپا لیں اور ہماری برائیوں کو بیان کریں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل دیتی ہے۔ تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں اور کسی کو ملتا نہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ احساس اور الفاظ میں بہت فرق ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ساری زندگی اس فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی محبت، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کے وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں،
لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں. اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو مائی یوٹیوب فیملی اس کو لائک کیجیے اور اس کو غور سے سمجھیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.